بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے اس دھماکے نے دنیا بھر کے سامنے لاتعداد سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 17 سالہ سول وار نے لبنان کی معیشت کو اتنا تباہ نہیں کیا ہوگا جس قدر دور رس اور تباہ کن اثرات اس دھماکے سے مرتب ہوں گے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ چند سو افراد کی جانیں گئی ہیں، چند ہزار افراد زخمی ہوئے ہیں اور چند کلومیٹر کے علاقے کی عمارات تباہ ہوئی ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ تباہی تو 2006 میں آئی تھی، جب حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ ہوئی تھی۔ حزب اللہ تو اپنے ٹھکانوں میں محفوظ و معمون رہی، لیکن اسرائیل نے پورا بیروت راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس 34 روزہ جنگ کے بعد بیروت کے شہریوں نے اسے دوبارہ تعمیر کر لیا تھا، لیکن اس دفعہ بحران سے نکلنا مشکل ہے۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لبنان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو بیرون ملک آباد لبنانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم پر چلتا ہے۔ اس وقت اندازاً 47 لاکھ لبنانی اپنے ملک میں رہتے ہیں اور 1 کروڑ 80 لاکھ بیرون ملک قسمت آزمائی کر کے رقوم گھر بھیجتے ہیں، جو لبنان کی جی ڈی پی کا 17% ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی اس قدر رقوم کے باوجود بھی لبنان بدترین قرضوں کی لپیٹ میں ہے۔ لبنان میں غلہ نہیں ہوتا کیونکہ سب تو ملک چھوڑ گئے، فصلیں کون اگائے، اس لیے غلہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ دھماکے کے قریب ہی خوراک کا گودام تھا جس میں لبنان کا 85% غلہ پڑا ہوا تھا جو جل کر راکھ ہو گیا۔ دھماکہ جس گودام میں ہوا ہے اس میں ایمونیم نائٹریٹ کی موجودگی میں بھی پراسراریت ہے۔ روس کی کمپنی کا جہاز ایم وی روسس 2750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ لے کر موزمبیق جا رہا تھا کہ کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے بیروت کی بندرگاہ پر رک گیا۔ بیروت کے کسٹم ڈائریکٹر بدری داہر کا کہنا ہے کہ بار بار اس جہاز کو وہاں سے جانے کے لیے کہا گیا، لیکن یہ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ ایک تیرتا ہوا بم تھا۔ کسٹم کے افسران نے عدالت کو لکھا کہ اس ایمونیم نائٹریٹ کو اتار کر کسی دوسرے ملک بھیجنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ بندرگاہ محفوظ ہو جائے۔ جج کی عدالت میں روسی مالکان بھی جا پہنچے اور پھر جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے معاملہ لٹکتا گیا۔ سامان اٹھا کر بندرگاہ کے گودام میں رکھ دیا گیا تاکہ پورٹ کی برتھ خالی ہو سکے، اور یہ مٹیریل گودام میں 6 سال سے پڑا ہوا تھا۔ ایمونیم نائٹریٹ دراصل کھاد بنانے کے کام آتا ہے، لیکن اپنی آتش گیری اور آتش زدگی کی صلاحیت کی وجہ سے بموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے بڑی پلاننگ سے نشانہ بنایا گیا جس سے ایک تو 85% غلہ جل کر راکھ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ واحد بندرگاہ تھی جو بالکل تباہ ہو کر رہ گئی۔ یعنی اب گندم منگوانے کے سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ لبنان میں غلہ اب صرف 2 ممالک کی بندرگاہوں کے راستے آ سکتا ہے، ایک اسرائیل اور دوسرا شام۔ کس قدر صفائی سے یہ کھیل کھیلا گیا ہے کہ وہ لبنانی حکومت جو پہلے ہی معاشی بدحالی کی بدترین مثال تھی، اسے ان دونوں ملکوں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دھماکے سے پہلے لبنانی معیشت کا عالم یہ تھا کہ لبنان کے بیشتر علاقوں میں صرف 3 گھنٹے سے بھی کم بجلی میسر تھی۔ صرف ایک ماہ میں لبنانی کرنسی کی قیمت 60% گری۔ روٹی کی پورے ملک میں شدید قلت تھی کیونکہ حکومت کے پاس باہر سے گندم منگوانے کے لیے زر مبادلہ ہی نہیں تھا۔ فیس بک اکاؤنٹس ایسے اشتہاروں سے بھرے ہوئے تھے جن میں لوگ خوراک کے لیے گھر کا سامان بیچ رہے تھے۔ مشکلات کے اس عالم میں حکومت IMF کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑی تھی اور دھماکہ ہو گیا۔ آج سے 14 سال پہلے 2006 کی تباہی کے بعد تمام عرب ممالک نے بیروت کی تعمیر نو کے لیے بیشتر سرمایہ فراہم کیا اور صرف چند ماہ میں بیروت دوبارہ روشنیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ لیکن اس تعمیر نو کے بعد بیروت کو بدترین فرقہ وارانہ بدماشی کا شکار کر دیا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے لبنان کو حزب اللہ نے امن قائم کرنے کے نام پر یرغمال بنا لیا ہو۔ ان دنوں حزب اللہ لبنان میں بیٹھ کر شام اور عراق میں لڑائی لڑتی ہے اور نتیجے میں لبنان کا غریب ملک شام و عراق سے آئے 14 لاکھ مہاجروں کو پالتا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں حزب اللہ کے جانبازوں نے اسرائیل کا تو ایک بھی سپاہی جہنم رسید نہیں کیا، لیکن شام اور عراق میں مسلمانوں کے گلے ضرور کاٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 14 سال بعد کوئی ایک عرب ملک بھی لبنان کی ویسی مدد کرنے کو تیار نہیں جیسی انہوں نے 2006 میں کی تھی۔ یہ ہے وہ بدترین بحران جس میں لبنان اس وقت گرفتار ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مسقط، بحرین اور دیگر ممالک ایک ایسے ملک کی مدد کو تیار نہیں جو حزب اللہ کا یرغمال ہو۔ دوسری جانب بدقسمتی دیکھیے کہ اس لبنان میں ایران کا اسلحہ تو دھڑا دھڑ سالوں سے آ رہا ہے، لیکن دھماکے کے بعد ایران سے جو جہاز آئے ان میں زیادہ تر زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں اور تھوڑی سی خوراک تھی جو لبنان کے مسئلے کا حل نہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی ہمدردی کا ٹویٹ تو موجود ہے،
لیکن کیا کیا جائے، ایران تو خود اپنی ضروریات کے لیے غلہ باہر سے منگواتا ہے۔ ایران شام کی بندرگاہ لتاکیہ سے غلہ بھجوا تو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس غلے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ لبنان حکومت کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا حلیف ایران کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عرب ممالک خاموش تماشائی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 2006 میں انہوں نے لبنان کو جو امداد دی تھی، اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ یمن سے لے کر قطیف تک ہر جگہ فرقہ وارانہ فساد کو بھڑکا کر پورے خطے میں آگ لگا دی گئی۔ یہ ہے وہ المیہ جس کا شکار بلاد شام کا یہ ملک بنا ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 اکتوبر 1187 میں بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے سے لے کر 1920 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک 623 سال بلاد شام کے مسلمانوں کی عظمت، سربلندی اور سرفرازی کے سال تھے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زوال اور یروشلم میں یہودیوں کی واپسی سے اس دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس کا مرکزی مقام بلاد شام ہوگا۔ یہ علاقہ آخری بڑی جنگ میں امام مہدی کا ہیڈ کوارٹرز ہوگا، لیکن اس سے پہلے شام ہی وہ خطہ ہے جس نے امام مہدی کے خلاف منظم ہونا ہے۔ اسی خطے سے ایک لشکر برآمد ہوگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیانی کا لشکر بتایا ہے۔ روایات کے مطابق سفیانی بلاد شام کا حاکم ہوگا، جو ابتدا میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوگا، یہاں تک کہ اس کے نام کا خطبہ مسجدوں میں پڑھایا جائے گا۔ پھر وہ ظلم پر اتر آئے گا اور مسلمانوں پر بدترین ظلم ڈھائے گا، یعنی بلاد شام کے ان تینوں ممالک میں کوئی ایسا رہنما مسلط کیا جائے گا جو بظاہر نیک اور پرہیزگار نظر آتا ہوگا، لیکن جب اسے حضرت امام مہدی کی خانہ کعبہ میں بیعت کا علم ہوگا تو وہ ان سے مقابلے کے لیے مکہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ احادیث میں امام مہدی کی پہچان کی دیگر علامتوں میں اصل بنیادی اور سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں شام سے آنے والے سفیانی کے اس لشکر کو اللہ تعالیٰ بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دے گا۔ اس لشکر کے دھنسنے تک شام خون رنگ ہے، اس لیے کہ یہاں سے امام مہدی کے مخالف لشکر نے منظم ہونا ہے۔ یہ سب قتل و غارت اسی لشکر کے انتظام کے لیے کی جا رہی ہے۔